اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خداوند کریم نے یہ دین اسلام 1.25 نبیوں کو بھیجا کہ اس کی تبلیغ کریں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور میرا رسول آخری رسول تھے۔ اور پھر اس دین کی حفاظت کے لیے جتنے بھی نبی آئے، جتنے نبیوں نے بھی یہ پیغام دیا، اس کی تکمیل کے لیے میرے رسول نے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر اس دین کی تکمیل کے لیے جناب امام حسین کے ساتھ میرے بی بی زینب نے ساتھ دیا۔ ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے، اور ایک جہاد باللسان ہوتا ہے۔ جہاد یعنی تلوار سے جہاد تو میرے مولا حسین نے کیا، لیکن لسان سے جہاد میری بی بی زینب نے کیا۔ جگہ جگہ خطبے دے کے اپنے بھائی کا پیغام ہر جگہ آپ پہنچاتی رہیں۔ لیکن ان ہستیوں کے ساتھ ایک اور ہستی بھی ہے جسے سکینہ کہتے ہیں، اور یہ وہ سکینہ ہے جس کے لیے میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو، مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا۔ میری بی بی سکینہ میرے مولا حسین کی دعا ہے۔ رسول خدا نے دعا مانگی مشکل کشا کے لیے، مولا علی نے دعا مانگی غازی عباس کے لیے۔ غازی عباس تو وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے دعا مانگی میری بی بی فاطمہ نے بھی، اور بی بی سکینہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے دعا مانگی مولا حسین۔ مولا حسین نے 2 ہستیوں کے لیے نماز شب میں دعا کی، ایک جناب علی اکبر کے لیے اور ایک جناب سکینہ کے لیے۔ بیٹا نانا کی شکل والا مانگا تھا، اور بیٹی وہ مانگی باراللہ ایک ایسی بیٹی تھی کہ جب میں اتنی اس سے محبت کروں، لیکن ایک وقت آئے کہ جب تیری محبت کا سوال ہو تو میں اس بیٹی کو بھی تیری محبت کی خاطر چھوڑ دوں۔ شمر کو سکینہ سے اتنی ظلم کرنے کا شوق تھا، شام غریبہ سے ظلم کرنا شروع کیا تھا، اس کا دل ہی نہیں بڑھتا تھا۔ اتنا ظلم کیا میری، کبھی اکیلے اونٹ پہ بٹھا دیتا تھا، اور پھر اس اونٹ کو چابک مارتا تھا، اور اونٹ تیز تیز دوڑتا تھا تو جناب سکینہ کی چیخوں سے عرب کا صحرا گونج جاتا تھا۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں جناب سکینہ تڑپتی تھی، لیکن وہ رباب کتنا تڑپتی ہوں گی، کیونکہ جس ماں کا ایک بچہ دنیا سے چلا جائے، اس ماں کے لیے دوسرا بچہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جب کوئی ماں کتنی بھی غریب کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس کے بچے کو اس کے سامنے مارے تو ماں سامنے آ جاتی ہے۔ جناب رباب تڑپ جاتی تھی،
کیونکہ ہاتھ بندھے ہوتے تھے. مجبور تھی میری بیوی رباب. حسرت سے بس جناب زینب کی طرف دیکھ کے کہتی تھی بیوی میری بچی کو کوئی بچانے والا نہیں. اور جناب زینب روتے ہوئے کہتی تھی سارے جو مارے گئے، سارے جو مارے گئے، رباب کس کو مدد کے لیے بلاؤں؟ وہ میری بیوی تازیانے کھاتی ہوئی، تماچے کھاتی ہوئی، ہر جگہ ہر موڑ پہ ہر مقام پہ جب اس کا دل چاہتا تھا سکینہ کو تماچے مارنے لگ جاتا تھا. اور پھر سر حسین کی طرف دیکھ کے کہتا تھا حسین دیکھ میں نے تیری لاڈلی کو کتنا مارا ہے. اور سرے حسین سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. جب میری بیوی یزید کے دربار میں آئی ہیں، ایک رسی سے باندھ کے، ان سب بیبیوں کو ایک رسی سے باندھا ہوا تھا جس میں کسی کی کلائی، کسی کا گلا اور کسی کے کمر کے ساتھ باندھ کے. زجر بن قیس ایسے کھینچ کر لایا تھا دربار میں جیسے ترک و روم کے قیدی تھے کہ میرے مولا سجاد بھول ہی نہیں سکے اس منظر کو کبھی بھی. میرے مولا سجاد نے اس وقت یزید کو دیکھ کے کہا یزید اگر اس دربار میں اس وقت رسول خدا آ جائیں اور ہمیں اس حال میں دیکھیں تو کیا ہو؟ تو یزید نے کہا کہ ان کی رسی کھول دو. اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے اور کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. یزید کے دربار میں میری بیوی سکینہ کھڑی تھی، اور جب یزید نے یہ دیکھا کہ یہ بچی بہت پریشان ہے، بار بار پاؤں کبھی ایک اٹھاتی ہے کبھی دوسرا اٹھاتی ہے، تو یزید نے کہا کہ اس بچی کو میرے سامنے لے کے آؤ. جب بچی سے بات کرنی چاہی تو جناب سکینہ کی آواز نہیں نکلتی تھی. کہا یہ بچی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ تو میرے مولا سید سجاد نے کہا کہ اس کے گلے کی رسی جو ہے وہ بہت تنگ ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی. اور جب وہ رسی کھولنے لگا تو میرے مولا نے کہا کہ یہ سید زادی ہے، اس کی رسی تو مت کھول، میں کھولوں گا. یزید نے کہا سید سجاد کے ہتھ کڑیاں کھول دو. ہتھ کڑیاں کھلی، میرے مولا بہن کے پاس آئے. بہن کے گلے کی رسی کھولی آپ نے. جیسی رسی کھلی جناب سکینہ نے دونوں بازو بھائی کے گلے میں ڈال دیے. جناب سید سجاد نے ایک سسکی لی تو بی بی نے کہا بھیا گلا دکھ گیا ہے. کہا ہاں سکینہ، توقع خاردار نے بہت تکلیف کرتی ہے میری گردن میں. یزید نے کہا بچی اب میرے سامنے اور مجھ سے کچھ بات کر. یزید نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میری بیوی نے ڈرتے ڈرتے شمر کی طرف دیکھا اور کہا شمر، چھوٹی قیدن. شمر نے کہا یہ بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ میری بیوی نے رو کے کہا شمر، یہ کھڑا جو سامنے ہے یہ مجھے چھوٹی قیدن ہی کہتا ہے، مجھے تو اپنا اصل نام ہی بھول گیا ہے. یزید نے کہا تیرا اصلی نام کیا ہے؟ کہا میرا اصلی نام میرا بابا مجھے سکینہ کہتا تھا. کہا اچھا، اور تیرا بابا تجھ سے کتنا پیار کرتا تھا؟ کہا میرا بابا مجھے رات کو سینے پہ سلاتا تھا. میرا بابا صبح کو نماز کے بعد مجھے گود میں بٹھا کے اجوا کھجور کھلاتا تھا. یزید اس سے باتیں کرتا جا رہا تھا، اور جیسے ایک معصوم بچے کی عادت ہوتی ہے کہ سب باتیں اگر اس سے کوئی اس کے پیارے کی کرے تو کرنا شروع کر دیتا ہے. جناب سکینہ اپنے بابا کی باتیں بیان کرتی جا رہی تھی. یزید نے میری بیوی کے سر کی طرف دیکھا
کہا تیرے سر سے خون جاری ہے. کہا یزید ہم شام کے بازار سے گزر رہے تھے، اوپر سے اتنے پتھروں کی بارش تھی، میرے بھائی کا میرا سر پھٹ گیا ہے، میرے سر سے خون جاری ہے. سامنے شمر کھڑا تھا، میری بیوی سے بولا نہیں جا رہا تھا. یزید کہتا ہے تو اس سے ڈرتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں اس سے بہت ڈرتی ہوں، کیونکہ میں جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں یہ مجھے تماچے مارتا ہے. یہ دیکھ میرے رخسار پھٹ گئے ہیں. یزید کہتا ہے اچھا تو اجوا کھجور کھائے گی؟ میری بیوی نے سید سجاد کی طرف دیکھا. جناب سید سجاد نے بہن کو دیکھا اور اجازت دی. بیوی آگے بڑھی اور وہ کپڑا ہٹایا. جیسے ہٹایا بابا کا سر سامنے نظر آیا. بیوی ایک دم تڑپ گئی، دوڑ کے چاہا کہ بابا کے سر کو گود میں لے لیں. یزید کہتا ہے ایسے نہیں، تم آل محمد ہو، آج اپنے بابا کو آواز دے اور میں دیکھتا ہوں کہ حسین تیرے پاس کیسے آتا ہے. میری بیوی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور پھیلا کے کہا بابا تیری سکینہ بہت مجبور ہے، بابا میری گود میں آ جا، بابا بہت دن ہو گئے ہیں. یہ آواز دینی تھی کہ جناب حسین کے سر نے پرواز کی. جناب سکینہ کی گود میں آ گیا. یزید نے کہا فوراً سر حسین لے لو. میری بیوی سکینہ تو زندان میں آ گئی، لیکن بیوی کو چین نہیں آتا تھا. رات ہوتی تھی تو جناب رباب کہتی تھی سکینہ میرے پاس آ کے سو جا. جناب زینب کہتی تھی میرے پاس آ کے سو جا. جناب کبریٰ کہتی تھی میرے پاس آ کے سو جا، میری گود میں سو جا. جناب سکینہ تڑپ جاتی تھی اور کہتی تھی اماں میں کس طرح سے کس کروٹ سوں، اماں میرے دونوں کان زخمی ہیں، اماں شمر نے اتنے تازیانے مارے ہیں کہ میری کمر زخمی ہے، اماں میرا سینہ زخمی ہے، اماں میری کلائیاں زخمی ہیں، اماں میرے پیر زخمی ہیں. ایک رات میری بیوی بہت بے قرار تھی، بار بار بابا کو یاد کر رہی تھی اور سب بیویاں ہائے حسین کہہ کے رو رہی تھیں. یزید نے کہا کہ سر حسین زندان میں بھیج دو. زندان میں سر حسین کا آنا تھا. جناب سکینہ آگے بڑھیں اور بابا کے سر کو گود میں لے لیا. بابا سے شکوے کرنے لگی. عرصے کے بعد بیٹی کو باپ ملا تھا. آج سکینہ بے قرار ہو کے باتیں کر رہی تھی. بابا یزید کے دربار میں شمر کھڑا تھا نا، بابا میں تجھ سے اپنے دکھ بیان نہیں کر سکی، لیکن بابا میں تجھ سے اپنے دکھ بیان کرتی ہوں. بابا میرا سر بڑا زخمی ہے، میرے بالوں کو شمر بڑے زور سے کھینچتا ہے اور میرے منہ پہ تماچے مار کے کہتا ہے میں نے تیرا عباس مار دیا ہے. بابا کبھی میرے کانوں کو اپنی دونوں انگلیوں سے دبا کے کہتا ہے میں نے تیرا علی اکبر مار دیا ہے. بابا میرے ہاتھ زخمی ہیں، بابا مجھے کانٹوں پہ دوڑایا ہے، میرے پیر زخمی ہیں. بابا مجھے پھوپھی کہتی ہیں کہ سو جا. بابا میں کس طرح سوؤں، میرے دونوں کان زخمی ہیں. اور بابا ایک وعدہ سکینہ تجھ سے ضرور کرتی ہے کہ اگر تجھے کفن نہیں ملا تو میں بھی کفن نہیں لوں گی یزید سے. میں نے بھیا سجاد سے کہہ دیا ہے کہ بھیا سجاد یزید سے کفن نہ لینا. اور یہ کہتے کہتے میری بیوی خاموش ہو گئی. جب کچھ دیر گزر گئی تو جناب سید سجاد نزدیک آئے اور آ کے کہا پھوپھی اماں پڑھیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے. اور جب جناب زینب و کلثوم غسل دے رہی تھی تو آپ نے کہا سید سجاد بیٹا
سکینہ کے زخموں کے ساتھ کرتے کا کپڑا شامل ہو چکا ہے، میرے سجاد بیٹا میں کیا کروں؟ تو جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کو اسی کرتے میں دفن کر دو۔ اور جناب سید سجاد جب جناب سکینہ کو لے کر جا رہے تھے تو اس وقت جناب رباب کی یہ حالت تھی، کبھی جناب سکینہ کے پاؤں چومتی تھی، کبھی گال چومتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی سکینہ تیرے بغیر اب ماں کیسے زندہ رہے گی۔ جناب سکینہ کو مولا سید سجاد نے دفن کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید نے غسالہ بھیجی تھی۔ آج بس مجھے اسی بارے میں کہنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے کفن بھیجا تھا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ سید ابراہیم دمشقی جو شام میں رہتے تھے بہت نیک اور پاک باز انسان تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن ان کی ایک بیٹی سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بچی آئی ہے جس کے کان زخمی ہیں، جس کا جلا ہوا کرتا ہے، اور آ کے کہتی ہے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، تم اپنے بابا سے کہو کہ وہ حاکم سے کہے کہ میری قبر بنوا دے۔ وہ لڑکی صبح کو اٹھی، اپنے باپ کے پاس گئی، کہا بابا رات مجھے ایسے ایسے خواب آیا ہے کہ ایک بچی ہے جس کا جلا ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچی مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سکینہ بنت حسین ہوں۔ ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ بات تم کسی سے بھی نہ کہنا اور نہ ہی تم اپنے بہنوں سے اس بات کا ذکر کرنا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، دوسری بیٹی کو خواب آیا، اس میں پھر یہی بچی آئیں اور کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، اپنے بابا سے کہو کہ وہ میری قبر تعمیر کروا دیں۔ پھر باپ نے یہی کہا کہ بیٹی یہ بات اپنی بہنوں سے بھی نہ کہنا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ تیسری رات تیسری بیٹی کے خواب میں آپ آئیں اور وہ بیٹی بھی صبح کو اٹھی تو اپنے بابا کے پاس گئی اور جا کے کہا بابا رات مجھے وہی بچی خواب میں آئی ہیں، وہ کہتی ہیں میں سکینہ بنت حسین ہوں، اور ان کا جلا ہوا کرتا تھا، ان کے کانوں سے آج بھی خون جاری تھا۔ ابراہیم دمشقی نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ بات تم کسی سے مت کرنا، اس لیے کہ انبیاء کی قبروں کو کھودنا مناسب نہیں ہوتا، یہ ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لیکن چوتھی رات جب ابراہیم دمشقی سوئے تو خواب میں اسی طرح سے جناب سکینہ آئیں اور آ کے کہا میں بار بار تیری بیٹیوں کے پاس آ رہی ہوں، بار بار تیری بیٹیوں سے کہہ رہی ہوں کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، تم نے میری بات کیوں نہیں سنی ہے؟ آج میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کی تعمیر کروا دو، اور اگر تم نے میری قبر کی تعمیر نہیں کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ جب سید ابراہیم صبح کو دمشقی اٹھے تو بہت پریشان تھے اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے وہاں کے جو بھی عالم تھے، علماء تھے، ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ایسے ایسے میں نے اور میری بیٹیوں نے خواب دیکھا ہے، اب آپ سب لوگ کوئی فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا ہم حاکم کے پاس جاتے ہیں شام کے۔ جب شام کے حاکم کے پاس گئے اور اس کو یہ سارا خواب سنایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے قبر کی تعمیر کرنی چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ جو عالم ہیں جائیں، لیکن تالا جو ہے اس جگہ کا جناب سکینہ کے وہ کوئی ایک آدمی نہیں کھولے گا، سب جائیں، جس کی بیوی چاہیں گی وہی تالا کھولے گا، آپ سب جا کے کوشش کریں۔ تو جب سب نے کوشش کی لیکن تالا نہ کھلا، لیکن جب ابراہیم دمشقی نے کوشش کی تو تالا کھل گیا۔ اس کے بعد سب عالم اندر گئے اور کہا، حاکم نے یہی کہا تھا کہ قبر کو بھی کوئی بھی نہیں ایسے اپنی مرضی سے کھولے گا یا نہیں کہ اس کی مٹی ہٹائے گا، جس کو بھی چاہیں گی۔ سب نے چاہا کہ قبر کھودنی چاہیے، مٹی ہٹانی چاہیے، لیکن کسی کی بھی کدال نے کام نہیں کیا۔ لیکن جب ابراہیم دمشقی نے
کدال جیسے ہی لگائی مٹی ہٹانے کے لیے تو وہ قبر کی مٹی ہٹنے لگی۔ پھر جناب ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، سب کو باہر نکال دیا اور قبر کی مٹی ہٹائی، اور جناب سکینہ کو قبر سے باہر نکالا تو آپ کا وہی جلا ہوا کرتا تھا، وہی کانوں سے آج بھی خون جاری تھا، وہی زخمی سر تھا، زخمی کلائیاں تھیں، زخمی پیر تھے۔ بہت دیر تک وہاں مجلس سکینہ ہوتی رہی، سب روتی رہیں، اور شام کی عورتیں آ گئی تھیں جو وہاں بالکل نیک اور پاک باز عورتیں تھیں۔ ایک ماتم بپا تھا وہاں پہ۔ 3 دن تک وہاں پر قبر تعمیر ہوتی رہی، اور وہ سیدانیاں جناب سکینہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ جناب سکینہ کی بالکل اسی طرح اسی جلے ہوئے کرتے میں تھیں۔ 3 دن کے بعد جب قبر تیار ہو گئی تو ابراہیم دمشقی نے اور ان کی بچیوں نے جناب سکینہ کو دفن کیا، دوبارہ سے دفن کیا، اور وہاں پر مجلس حسین کی۔ میں یہ کہتی ہوں میرے مولا حسین، میری بی بی سکینہ، میں صدقے بی بی تیرے کہ جو آج بھی آپ اسی طرح سے لوگوں کو آ کے بتاتی ہیں، اور آپ نے آ کے بتایا کہ میری قبر میں پانی تھا۔ شاید اس بات کو بھی ظاہر کرنا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے جناب سکینہ کے لیے کفن دیا تھا اور غسالہ بھیجی تھی، اور یہ اس واقعے سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ باراللہ اس ذکر سکینہ کے صدقے میں میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا بالی سکینہ کے صدقے، بی بی سکینہ کے صدقے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر۔ جس طرح سے ابراہیم دمشقی کو جب انہوں نے قبر تیار کر لی تو آپ نے دعا مانگی کہ اے مولا حسین اس جناب سکینہ کے صدقے مجھے بیٹا عطا کر، تو خداوند کریم نے ان کی یہ دعا سنی اور انہیں بیٹا عطا کیا تھا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد عطا کر، جن کے اولاد نرینہ نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ اے میرے مولا بے روزگار کو روزگار عطا کر۔ اے میرے مولا بیماروں کو صحت عطا کر۔ اے میرے مولا جو مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں شادیوں کے، انہیں نیک بر اور نیک گھر عطا کر۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے رحیم جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ان کی قبر کو نور محمدی سے منور کر دے۔ میرے مولا کا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم